السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے اشتغال اور مشغول عنہ کا بیان۔ نصاب النحو میں اس کو اشتغال کا نام دیا گیا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے جس کو کہتے ہیں ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یہ بھی ایک نام دیا جاتا ہے اس کا دوسرا نام سمجھ لیجیے۔ آج کا سبق یہ ہے کہ کبھی کبھار بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسم پہلے آتا ہے شروع میں، اور اس کے بعد ایک فعل یا شبہ فعل ہوگا، اور اس فعل یا شبہ فعل میں ضمیر یا کچھ مفعول وغیرہ ایسے ہوں گے کہ جو ما قبل کی طرف لوٹیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اشتغال۔ اب اس کے متعلق چند احکام ہے وہ آپ کو اس سبق میں کلیئر کریں گے۔ تو آج کا سبق تھوڑا دشوار ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں بہت کم ہی آتی ہیں، تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سمجھ میں آئے گا۔ تو بتا رہے کہ اشتغال کی تعریف، تو پہلے اس کا لغوی معنی بتا رہے ہیں۔ اشتغال کا لغوی معنی ہے فارغ ہونا، مصروف ہونا، مشغول ہونا۔ تین معنی اشتغال کے لغوی معنی بتائے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ اصطلاح میں کیا اس سے مراد؟ اصطلاح میں جب کسی اسم کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، اس کو اچھے سے آپ سمجھتے رہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی اسم کے بعد کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، یعنی پہلے کوئی اسم اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور یہ فعل یا شبہ فعل اپنے ما بعد ضمیر یا اس سے متصل اسم میں اس طرح عمل کر رہا ہو کہ اگر اس کے ما بعد معمول کو حذف کر دیا جائے، تو یہ فعل یا شبہ فعل ما قبل اسم کو نسب دے۔ اس عمل کو نحویوں کی اصطلاح میں اشتغال کہتے ہیں۔ یعنی محاصل یہ کہ پہلے ایک اسم ہو، اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس کا معمول کوئی اسم متصل ہو یا کوئی دوسرا لفظ ہو، اور اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ جو فعل یا شبہ فعل ہے وہ ما قبل کو نسب دے گا، اسے کہتے ہیں اشتغال۔ اب جیسے بتا رہے کہ اور فعل یا شبہ فعل سے ما قبل آنے والے اسم کو مشغول عنہ کہتے ہیں۔ جو یہ فعل ہوگا، یہ کام کو کیا کہتے ہیں؟ اشتغال، یہ جو پورا عمل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے فعل یا شبہ فعل سے، اس کو کہتے ہیں مشغول عنہ۔ جیسے مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ زیدن ضربتہ، میں نے زید کو مارا۔ زیدن ضربت اخاہ، میں نے زید کے بھائی کو مارا۔ پہلی مثال میں دیکھیے ضربتہ، پہلے زیدن اسم ہے، پھر اس کے بعد ضربت فعل ہے، اور ہو ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے۔ دوسری مثال میں اخاہ، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہے۔ اب بتا رہے کہ ان مثالوں میں زیدن مشغول عنہ ہے، جو کہ بتایا نا کہ فعل سے یا شبہ فعل سے پہلے جو اسم ہوگا اس کو مشغول عنہ کہتے ہیں، تو دونوں میں زیدن ہے پہلے، تو یہ مشغول عنہ ہے۔ اور اس کے ما بعد، یعنی اس کے بعد والا فعل بھی ہے جو ضمیر یا اس سے متصل اسم میں اس طرح عمل کر رہا ہے کہ اگر اس کے ما بعد معمول کو حذف کر دیا جائے تو یہ ما قبل اسم کو نسب دے گا۔ اب یہ متصل بھی ہے، پہلی مثال میں دیکھیے ضمیر سے متصل ہے، دوسرے میں اسم اخاؤ، اگر ان کو حذف بھی کر دیا جائے تو یہ ما قبل کو نسب دیں گے، یعنی زید کو۔ اب اصل عبارت کیا نکلے گی؟ تو پھر اصل عبارت اس طریقے سے نکلے گی کہ ضربت زیدن ضربتہ، تو ضربت فعل بن جائے گا، اس میں فاعل اور زیدن منصوب ہو جائے گا۔ ضربت زیدن ضربت اخاہ، دونوں میں پہلے فعل محذوف نکلے گا جب نسب دیں گے۔ پھر زیدن سے پہلے ضربت کا حذف کر دیا گیا، کیونکہ ما قبل فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، کیونکہ جو ما قبل نہیں ما بعد فعل ہے، ضربتہ وہی فعل پہلے بھی ہے، بعد بھی وہی فعل ہے، تو اس لیے پہلے والے فعل کو حذف کر دیا، کیونکہ بعد والا جو فعل ہے ضربتہ وہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ زیدن ضربتہ، میں نے اس کو مارا، یعنی زید کو، تو جب اس کی تفسیر بیان کر ہی رہے بعد والا فعل، تو پہلے والے فعل کو حذف کر دیا، تو یہ تفسیر ہو گئی۔ اسے اضمار علی شریط تفسیر بھی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بہترین کلام وہی ہوتا ہے کہ جو مختصر ہو، جامع اور معنی ہو، تو یہ مختصر کلام کے لیے فعل کو حذف کر دیا گیا۔ اب پھر بتا رہے کہ یہاں فعل
یہاں پہلے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، جو پہلا والا فعل ہے اس کو حذف کرنا یہاں پہ واجب ہے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ چلو یہ تو مشغول انو کسے کہتے ہیں اور اشتغال کسے، وہ سمجھ میں آ گیا۔ اب بتا رہے کہ بیان کیا کہ نصب بھی دیتا ہے، تو اس کے کیا الگ الگ صورتیں یا ایک ہی صورت ہے؟ تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ مشغول انو کے اعراب کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی رفع واجب، کبھی نصب واجب اور کبھی دونوں جائز۔ 3 صورتیں نکلی ہیں، ایک تو رفع ہوگا واجب، یا نصب واجب ہوگا، یا دونوں ہی جائز ہوں گے۔ اب تینوں کو بیان کریں گے۔ رفع واجب یعنی مرفوع ہوگا، اس کو مرفوع پڑھنا واجب ہے، جیسے جب اسم مشغول انو سے پہلے ایسے حروف آ جائیں جو حروف اسما ہی پر داخل ہوتے ہیں، یعنی پہلے اس سے ایسا کوئی حروف آ جائے جو اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں رفع واجب ہوگا۔ جیسے دخلت البستان فاذا الاعداء اشاہدہم، میں باغ میں داخل ہوا تو اچانک میں نے دشمنوں کو دیکھا، تو اس میں اذا یہ حرف ہے اور یہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ الاعداء مشغول انو ہے اور یہ مرفوع ہے، یہاں پہ رفع واجب ہے۔ اب اشاہدہم، ہم ضمیر کو حذف کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اعداء سے پہلے اب یہاں پہ ہمیں کوئی فعل محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے، اور جب اسم پر ہی داخل ہوتا ہے اسم، تو یہاں پہ فعل محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس مثال میں اذا فجائیہ ہے، الاعداء مشغول انو سے پہلے آ گیا ہے، یہ حرف اسموں پر ہی داخل ہوتا ہے اذا، لہٰذا اس صورت میں رفع واجب ہے۔ پھر یہ رفع مشغول انو کے مبتدا بننے کی وجہ سے واجب ہے۔ اب یہ رفع کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اعداء یہ مبتدا بن جائے گا اور بعد والا خبر، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یہاں پہ رفع واجب ہے۔ اسی طرح لیتم العلم حصلتہ، اس میں بھی العلم پر رفع واجب ہے، کیونکہ لیتم یہ بھی حرف اسم پر ہی داخل ہوتا ہے۔ اب پھر نصب واجب، اس کی کیا صورت ہے کہ جب مشغول انو سے پہلے ایسے کلمات آ جائیں جو صرف افعال ہی پر داخل ہوتے ہیں، تو اس صورت میں نصب واجب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مشغول انو ہوگا وہ منصوب بنے گا، فعل فاعل محذوف نکلیں گے اس وجہ سے۔ مثلا کلمات شرط آ جائیں، جیسے ان، لو، حیثما، متا وغیرہ، جیسے ان البستان دخلتہ فلا تقتفی الازہار، اگر تو باغ میں داخل ہو تو کلیوں کو مت توڑنا۔ اب یہاں پہ ان البستان یہ منصوب ہے اور ان حرف شرط ہے، تو یہاں پہ فعل محذوف نکلے گا، البستان یہ مشغول انو ہے اور یہاں فعل محذوف نکلے گا دخلت البستان، تو فعل فاعل محذوف نکلے گا اور یہ مفعول بن جائے گا، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ نصب واجب ہے۔ پھر بتا رہے کہ حروف تخصیص آ جائے، حروف تخصیص وہ حروف کی بحث میں بھی آپ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ یہاں بتا رہے چند حلا، اللہ، لولا، جیسے حلا ضعیفا نصرتہ، تو نے کمزور کی مدد کیوں نہیں کی، تو اس میں بھی اللہ پہلے آ گیا، تو یہاں پہ ضعیفا نصب اس میں واجب ہے۔ اب بتا رہے کہ اگر حمزہ کے علاوہ کلمات استفہام آ جائے تو پھر بھی نصب واجب ہے۔ اگر حمزہ کے علاوہ دوسرے کلمات استفہام آ جائے تو پھر بھی نصب واجب ہے، تو بھی نصب ہی پڑھیں گے، جیسے این الکتاب وضعتہ، کیونکہ حمزہ ہے وہ اس رفع اسم اور فعل دونوں پہ آتا ہے۔ اب پھر تیسری صورت، 2 صورت بیان کر دی، تیسری صورت بتا رہے کہ رفع نصب دونوں جائز ہے، جہاں مذکورہ بالا دونوں صورتیں نہ پائے جائیں وہاں رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔ مذکورہ بالا پہلی صورت کو یہ یاد کر لے کہ پہلی صورت میں جو بیان کیا اور دوسری صورت، دونوں کے علاوہ اگر دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو پھر ہم یہ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور رفع دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے محمود دعوتہ، اس صورت میں اسے مبتدا بنا لیں گے، اور اگر نصب پڑھنا ہے تو محمودا دعوتہ، اور اس صورت میں مشغول انو سے پہلے فعل محذوف مان لیں گے، دعوتہ محمودا دعوتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہوئی۔ اب آج کا سبق تھوڑا دشوار تھا، آپ پہچاننے کا آسان طریقہ یہ دیکھیے، نصب میں رفع میں کیا بتایا کہ ایسے حروف جو اسم پر داخل ہوتے ہو تو اس صورت میں رفع ہوگا، اسم پر داخل ہونے والے حروف آ جائے، وہ آپ دیکھتے رہیے گا کہ یہ حروف جو آئے ہیں وہ اسم پر داخل ہوتے ہیں فعل پہ، اگر فعل پہ داخل ہوتے تو نصب دے دیں گے، اگر اس سے پہلے کوئی حروف ہی نہ ہو، نہ جو اسم پر داخل ہو تو نہ جو فعل پر، کوئی ایسا اسم ہی نہ ہو، تو اس صورت میں رفع بھی پڑھ سکتے اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔
اب پھر مشق ہے مندرجہ ذیل جملوں میں موجود مشغول عنو کی پہچان کریں۔ اس مشغول عنو پر تینوں صورتوں میں کون سا اعراب آئے گا؟ تو آپ کو یہاں پہچاننا کہ کون سی صورت پائی جا رہی ہے۔ پہلی میں اگر دیکھنا ہے کہ کوئی ایسے حروف داخل ہے جو اسم پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ رفع واجب ہوگا۔ اگر کوئی ایسے حروف ہے جو اسم فعل پر داخل ہوتے ہیں تو وہاں نصب دینا ہے، اور کوئی حروف ہی داخل نہیں ہے تو وہاں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو آپ کو اس میں اعراب لگانا ہے اور وہ بھی واضح کرنا ہے کہ یہاں کون سی صورت پائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔